اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فیشن ایبل لڑکی کا عبرت انگیز واقعہ۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا کوئی خیال نہ کیا حتیٰ کہ اس کو خوب مال پیسہ دیا۔ فیشن ایبل خوبصورت لڑکی بن گئی حتیٰ کہ جوانی میں اس کو موت آ گئی۔ اس کی بڑی تمنا تھی میں کبھی اس کو خواب میں تو دیکھوں کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کی قبر پہ کھڑا ہے۔ اچانک اس کی بیٹی کی قبر کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے بیٹی بے لباس پڑی ہے۔ اس نے اپنے ستر کو چھپایا مگر اس کی تو حالت عجیب تھی۔ اس کا سر بالکل گنجا ہے اور اس کی شکل عجیب۔ اس نے پوچھا بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی ابو میں بے پردہ پھرتی تھی، جب یہاں قبر میں آئی میرے سر کو بہت بڑا بنا دیا گیا، پہاڑوں کی طرح میرا ہر بال بڑھ کے درخت کی طرح بنا دیا گیا جس کی شاخیں زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ پھر فرشتے آئے، انہوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا اور جس طرح لڑکے درخت کو کھینچ لیں زمین میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، ابو ایک ایک بال کو نوچنے سے میرے سر کے اندر گڑھے پڑ گئے، اس لیے میرے سر کی جلد بھی چلی گئی، فقط ہڈی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹی تمہارا چہرہ بھی وہ نہیں؟ کہنے لگی ابو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی میرے ہونٹوں پہ سرخی لگی ہوئی تھی اور میں اسی طرح وضو کر کے نمازیں پڑھ لیتی تھی۔ فرشتے آئے، انہوں نے کہا تو طہارت کا خیال نہیں کرتی تھی، تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میری سرخی کو جو کھینچا سرخی چپک گئی تھی، میرے ہونٹوں سے سرخی کے ساتھ اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ بھی کٹ گئے، اس لیے آپ کو میرے 32 دانت نظر آ رہے ہیں، ہونٹ اوپر اور نیچے کے نہیں ہیں۔ باپ نے کہا بیٹی تیرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی نظر آتی ہیں، ابو میں ناخن پالش لگایا کرتی تھی۔ فرشتے آئے، کہنے لگے تیرے ناخنوں کو ہم کھینچیں گے۔ انہوں نے میرے ایک ایک ناخن کو کھینچا۔ ابو میرے ہاتھ پہ زخم ہے، میرے چہرے پہ زخم ہے، میرے سر پہ زخم ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ نے مجھے اتنی محبت دی تھی، میں نے جو خواہش کی ابو آپ نے پوری کر دی، مجھے اتنی محبت دی، میں تو غم پریشانی کو جانتی بھی نہیں تھی، شہزادیوں کی طرح آپ نے پالا، کاش ابو آپ مجھ پر ایک احسان کرتے، مجھے کچھ دین کی سمجھ بھی بتا دیتے، میں آج اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتی، نہ میں خاوند کو بلا سکتی ہوں، نہ میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہوں، اکیلی یہاں پڑی ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ہاتھوں میں گزر ہوتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں اور میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، تب اس کو احساس ہوا کاش کہ میں اپنی بیٹی کو دین سکھاتا، میری بیٹی آگے جا کر جنت کی نعمتوں میں پل جاتی۔ تو جن بیٹیوں کو اتنی پیار محبت سے پالتے ہیں ان کو اگر ہم دیندار نہیں بنائیں گے، یہ جہنمی فرشتوں کے ہاتھوں میں جائیں گی اور ان کی درگت بنے گی۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو دین پڑھائیں، دیندار بنائیں، اپنی بیویوں کو دیندار بنائیں، عورتوں کے دینی معاملات میں ان کا تعاون کریں، ان کو ترغیب دیں، ان کو دین کی بنیاد پر زندگی کا ساتھی بنائیں تاکہ ماحول کے اندر دینداری آئے۔ عورتوں کو بھی چاہیے وہ خود بھی کوشش کریں، جب وہ مردوں سے دنیا کی باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی؟ من حرامی کے ہجتاں ڈھیر من حرامی ہوتا ہے، بہانے بنا لیتی ہیں، اس لیے مردوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، عورتوں کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ ہم نیک بن کر زندگی گزاریں اور اپنے رب کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اب تنہائیوں میں رو رو کر منانے کی ضرورت ہے، اپنے رب کو سجدے میں جا کر منانا، اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا، دامن پھیلا کر دعائیں مانگنا، اے اللہ تیرے در پر ایک فقیرنی حاضر ہے، تیری رحمت کی طلبگار ہے، وہ پروردگار جو مردوں کو حکم دیتا ہے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، جب آپ دعائیں مانگیں گی وہ پروردگار آپ کے ساتھ کیوں نہیں نرمی فرمائیں گے؟ اس لیے رمضان کے اوقات کو غنیمت سمجھ لیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی کا دل میں ارادہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دے۔